صحافت کی مسکراہٹ اور مظلومیت۔ نبی مسعود ہاشمی۔ وہ لکھتے ہیں کہ صحافت شہریوں کو باخبر رکھنے کا نام ہے، عوام کو روزمرہ واقعات اور مسائل کے پیچھے کار فرما محرکات سے عوام کو آگاہی دینے کا نام صحافت ہے۔ معلومات کے تجزیے، بحث مباحثے اور حقائق کی چھان پھٹک کے ذریعے شہریوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ جمہوری عمل میں پرکشش نعروں سے گمراہ ہونے کی بجائے ایسے فیصلے کر سکیں جو ان کی زندگیوں کو زیادہ محفوظ اور آسودہ بنا سکیں۔ صحافت اور عملی سیاست میں باریک سی لکیر ہے۔ صحافت کی یہ تعریف لکھنے والا گو کہ سیکولر شدت پسندوں کا گرو گھنٹال ہے، لیکن صحافت کی تعریف کے ذیل میں جو اس نے لکھا ہے ہم اسے تسلیم کیے لیتے ہیں، مگر ساتھ ہی ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات اٹھانا بھی ہمارا حق ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ صحافت پر دلالی اور بلیک میلنگ کی بہتان تراشیاں کب سے شروع ہوئیں؟ صحافت کو بے حیائی، فحاشی اور یعنی کا وکیل کس نے بنایا؟ صحافت کو غیر ملکی سفارت خانوں اور حکمرانوں کے ہیلی کاپٹر گروپ کی داشتہ کس نے بنایا؟ صحافت کو لبرل، سیکولرز اور الحاد پرستوں کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی کس نے بنایا؟ غیر ملکی ایجنڈے کو پروان چڑھانا، لندن اور امریکہ کا پاکستانیوں کے دلوں میں رعب بٹھانا، انڈین اور مغربی کلچر کو پاکستانیوں پر مسلط کرنے کی کوششیں کرنا، پاکستان کی تہذیب و تمدن کا مذاق اڑانا، نظریہ پاکستان کو جھٹلانا، اسلامی احکامات کو ٹھکرانا، داڑھی، پردے اور اسکارف کو حقیر نگاہوں سے دیکھنا، امریکی ایجنڈے کے مطابق اسلامی حکم جہاد کی تعریف کرنا، امریکہ اور مغربی این جی او سے ڈالر لے کر جہاد اور مجاہدین کے خلاف کتابیں لکھنا، اپنے ذاتی مخالف چاہے وہ صحافی کیوں نہ ہو کو ایجنسیوں سے فٹ کروانے کی دھمکیاں دینا، حکمرانوں کی مخبریاں سیاستدانوں کو اور اپوزیشن سیاستدانوں کی مخبریاں حکمرانوں کو کرنا اور اپوزیشن سیاستدانوں کی مخبریاں حکمرانوں کو کرنا، سیاستدانوں کو مرغوں کی طرح لڑوانا، اپوزیشن اور حکومت کے درمیان پیغام رسائی کے فرائض سر انجام دینا، لوگوں کی سرے بازار پگڑیاں اچھالنا، اپنے ملک کے سیکیورٹی اداروں کے خلاف غیر ملکی خفیہ ایجنسیوں کا اعلی کار بننا، نہ جانے صحافت کی یہ اصول و ضوابط کہاں سے در آئے۔ یہ جو آج صحافت کی پشت پر بدنامی کے تازیانے برس رہی ہیں، اس کے پیچھے کوئی چند دنوں کی محنت کار فرما نہیں، بلکہ یہ برسہ برس کا قصہ ہے۔ صحافت کو آج طوائف کے کوٹھے پر لا کھڑا کیا گیا، اس میں صرف حاسدین یا مخالفین کا ہاتھ نہیں، بلکہ ان سینئرز اور جونیئرز کے مکروہ چہرے بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے صحافت کی آڑ میں غیر ملکی این جی اوز کے دسترخوان کی راتب خوری کی۔ تم بلوچستان کے کسی پہاڑی گاؤں کے سیدھے سادے بلوچی سے پوچھ کے دیکھو، یا سندھ کے کسی گوٹ کے سندھی سے یہ سوال کرو کہ آخر ان 15-20 سالوں میں ایسا کیا ہوا کہ پاکستان بے حیائی، فحاشی اور یعنی کے سمندر میں ہی ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ وہ بے ساختہ جواب دے گا کہ میڈیا، یہ سب کچھ بے لگام میڈیا، بالخصوص الیکٹرانک چینلز کی مادر پدر آزادی کی وجہ سے ممکن ہوا۔ حیرت ہے کہ یہ میڈیا غازی ممتاز قادری کے جنازے میں لاکھوں کا اجتماع دکھاتے ہوئے تو غلام ہے، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگراموں کو نشر کرتے ہوئے تو غلام ہے، لیکن بے حیائی اور فحاشی پر مبنی ڈرامے دکھانے میں آزاد ہے۔ دینی مدارس، علماء اور مذہبی جماعتوں کے لاکھوں انسانوں پر مشتمل پروگرام نشر کرنے یا دکھاتے ہوئے تو غلام ہے، لیکن موم بتی مافیائی میرا جسم میری مرضی اینڈ کمپنی کے درجن بھر انکلز اور آنٹیوں کے پروگرام نشر کرنے اور دکھانے میں مکمل آزاد ہیں۔ اسلام آباد میں بلال خان نام کے بلاگر اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ قتل بھی ہو جائے تو میڈیا کی آزادی بھنگ پی کر سوتی رہتی ہے۔ مظلوم بلال خان کے حق میں نہ کوئی کالم، نہ کوئی ٹاک شو، لیکن اسد طور کے گھر میں گھس کر اس کے بازو کو بھی کوئی زخمی کر ڈالے تو میڈیا کی آزادی انگڑائی لے کر نہ صرف بیدار ہو جاتی ہے بلکہ سچائی کے تمبو بھی تن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ میرے نزدیک بلال خان کا قتل ہو یا اسد طور پر تشدد، دونوں ہی قابل مذمت فعل ہیں۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان دونوں کے مجرموں کو گرفتار کرے اور قرار واقعی سزا دے۔ ان دونوں واقعات کا ذکر کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ قارئین جان سکے کہ کہاں پر میڈیا غلام ہے اور کہاں پر آزاد، کہاں پر صحافت مسکراتی ہے اور کہاں پر بال کھولے بینڈ ڈالنا اور اپنا شعار بنا لیتی ہے۔ مجھے نہیں پتا موجودہ حالات میں کون ظالم ہے اور کون مظلوم، لیکن میں نے آج کے آزادی پسند مظلوموں کو کل تک ایجنسیوں کی ٹاٹی کرتے دیکھا اور سنا ہے۔ مظلوموں کو کل تک ایجنسیوں کی ٹاٹی کرتے ہوئے دیکھا اور سنا ہے، بلکہ ان کے فرعونی انداز
بلکہ ان کے فرعونی انداز و مزاج کو اس خاکسار نے ذاتی طور پر بھگتا بھی ہے۔ تفصیل اس کی پھر کبھی صحیح، وما توفیقی الا باللہ۔